بیٹھ جائیں. اس شام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے. اس کے لیے میں دعوت دوں گا محمد منیب ریاض کو، جو کہ میرے ہی بیچ کا بیچ میٹ ہے. جی منیب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. اب میں دعوت دوں گا اوپن مائک کے لیے اور اسے آرگنائز کرنے کے لیے. تھوڑی بیٹی کی یادیں ہیں اور بہت ساری باتیں جو آپ تمام سے کرنی ہیں. اس کے لیے سائم بھائی کو، ٹھیک ہے، جو کہ 2001 کے تو 2003 کے آگے گریجویٹ ہیں. اچھا، یہ محض اتفاق ہے کہ عاصم کو میں ہی ملا یہ ایلمنائی کا سیشن ہوسٹ کرنے کے لیے. میں نے کہا بہت سارے لوگ ہوں گے ایلمنائی میں موجود، تو آپ ان میں سے کسی سے بھی کرا لیں. انہوں نے کہا نہیں، آپ ہی نظر آ رہے ہیں کیونکہ آج صبح میں ہی نظر آیا. تو آپ سب کو اس پہلے ایلمنائی ڈنر میں خوش آمدید. اور یہ کاوش در حقیقت طاہا جو یہاں کھڑے تھے انہی کی ہے. مجھے اس بات کے بارے میں کوئی خاص وہ نہیں تھا معلومات. اتفاقاً پچھلے ہفتے میری ملاقات ہوئی تو طاہا کے لیے ایک دفعہ بہت زوردار تھا، کیونکہ اتنے سارے سینئر لوگ ہیں. ہم لوگوں سے کچھ اس طرح کا مشغلہ ہو نہیں پایا، لیکن انہوں نے ہمت کی اور ماشاءاللہ لوگوں کو جمع کیا. شکریہ بہت. اچھا، چند چیزیں ڈپارٹمنٹ کی انتظامیہ نے مجھ سے، اساتذہ آ گئے ہیں. السلام علیکم شاہد صاحب. تو مجھ نالائق سے کچھ ڈپارٹمنٹ کی انتظامیہ نے گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کو کہی تھیں ایلمنائی کی حیثیت سے. اس پر کچھ بات کریں گے. یہ اوپن مائک سیشن ہے کیونکہ یہ پہلا ایلمنائی گیٹ ٹوگیدر ہے. تو اچھا، مائک جس کے پاس ہے وہ ابھی بن گیا. تو دو چیزیں، دو باتیں ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بات کرنا چاہے تو بالکل یہ موقع ہے اور یہ جگہ بھی ہے. ایک تو یہ کہ جو یو بی آئی ٹی کی جو جتنی بھی انڈسٹری سے رابطے ہیں اس میں کچھ دشواریاں ہیں اور کچھ یقیناً اس میں جو ہے وہ ان کو مدد بھی ملی ہے. لیکن اس بارے میں ضرور جو ہے وہ ہم جاننا چاہیں گے آپ لوگوں کی رائے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے کہ اب جو یہاں سے بچے آ رہے ہیں ان کو کچھ اس طرح کی انڈسٹری گائیڈنس، جو کہ اب ظاہر ہے کہ اب 15 سال پرانے کافی قدیم ہو گئے ہیں ہم لوگ، تو اب ہم شاید کچھ مشورہ دیں تو کارآمد ہو. تو اس سلسلے میں ایک تو یہ تھیم ہے جس پر آپ سے مشورہ چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جو یہ ایلمنائی کا اکٹھے ہونے کا انتظامات ہیں سارے، اس پہ بھی اگلا کیا ہم کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک لوگوں کی بات یہ تھی کہ ایسے وقت میں کیا جائے جس میں جو لوگ باہر سے آنے والے لوگ ہیں وہ بھی ابھی ہمیں جوائن کر سکیں، کیونکہ ہمارے ساتھ کے بھی کوئی 10-11 لوگ ہیں شہر میں اور بھی. تو یہ دو تھیمز ہیں. اس پہ اگر آپ میں سے کوئی مشورہ دینا چاہے تو تاہا کوئی نوٹ بھی کر لیں. یہ مشورہ کوئی نوٹ بھی، اچھا ریکارڈ. تو عاصم، ڈاکٹر عاصم صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. تو آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اگر مائک کدھر ہے؟ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی کوئی بات ہو تو، کیونکہ یہاں اب یہ اوپن ڈسکشن جو ہے یہ خود اوپن ہے. آئی ایم ناٹ ریسٹرکٹنگ یو ٹو اٹ. تو پلیز کوئی اور بات کر لیں کیا آسٹریلیا کے بارے میں؟ سب سے پرانا سمجھتا ہے اپنے آپ کو ڈپارٹمنٹ سے تعلق جس کا ہے اس کو. ہاں یار شاہد صاحب کو بلاؤ پہلے. شاہد صاحب کو بالکل تو آپ مائک دے دیں. شاہد صاحب کو تو بہت سارے لوگ ایسے ہی سننا چاہیں گے. فطرت کی سلامت ہے. اور
कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की फैकल्टी ने मैंने मुझे इनवाइट किया। वैसे तो पहले भी करते रहे इनवाइट, लेकिन कुछ इश्यूज़ ख़ास तौर पे सेहत के जिसकी वजह से आज मैंने हिम्मत करी ली। और अभी एक मुझे कमेंट सुनने को मिला कि अभी आपका ही जिक्र हो रहा था, तो आसिम कहने लगा कुछ सुना दी, तो मैंने कहा कि एक दूसरा सुना देता हूँ कि जिक्र मेरा मुझसे बेहतर है कि इस महफिल में। मैं इस डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट का एलुमनाई नहीं हूँ। एलुमनाई उस इदारे को कहा जाता है जहाँ से आपने एक टर्मिनल डिग्री ली होगी। मैंने कंप्यूटर साइंस की कोई डिग्री नहीं ली, लेकिन कंप्यूटर मेरी ज़िंदगी के बहुत करीब रहा है। मैंने स्टार्ट किया था एज ए कंप्यूटर प्रोग्रामर UBL में। अच्छा कैरियर था, मगर टीचिंग की शौक ने कराची यूनिवर्सिटी की तरफ पुश किया, और फिर कराची यूनिवर्सिटी का एक लंबा सफ़र है जिसमें बहुत सारी बातें हैं। वह एक बात बता दूँ जो इस वक्त चुपती भी याद आ रही है कि मैंने एज प्रोग्रामर UBL में IBM 360 की असेंबली में काम किया था, और कोबॉल लैंग्वेज जो कि बैंकों में उस वक्त इस्तेमाल होती है। सो जब मैं यूनिवर्सिटी में कदम रखा तो आई वॉज एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल प्रोग्रामर। लेकिन जब डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस शुरू हुआ और दूसरा या तीसरा सेमेस्टर था जिसमें कोबॉल पढ़ाई जा रही थी, तो नासिर तारी साहब मुझे ले गए और जो भी उस वक्त चेयरमैन था उससे कहा कि इससे कोबॉल पढ़वाएं। उस वक्त मैं लेक्चरर था। मैंने भी हम तो कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर्स को, और प्रोग्रामिंग पढ़ाना तो कोई मसला नहीं है। अच्छा आपके यहाँ पढ़ाई जाती है प्रोग्राम? कहते हैं हाँ। मैंने कौन से कंप्यूटर पे? सब कहते 702p पे। कैशी को कैलकुलेटर आता था प्रोग्राम में। हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था, बर्दाश्त किया। उस दिन मैंने सोचा था कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में कदम नहीं लिखूंगा, मगर फिर एक मेहरबान ने कहा कि नहीं तुम पढ़ाओ, और फिर जो सिलसिला चला, ये आसिम, सईद और सबके नाम याद नहीं आ रहे मुझसे, ये लोग सब लगाले 2-3 समझ इन लोगों ने पढ़ा मुझसे, और एक ऐसा बॉन्ड कायम हुआ कि मैंने अपने आप को कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का हिस्सा समझना शुरू कर दिया। ग़ालिबन 1995-96 और फिर 2010 तक एक लंबा सफ़र है गुजरा। और बहुत दिल चाहता था कि लोगों से मिलूं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद कुछ अपनी सेहत की वजह से मेरा आना जाना बड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो गया। बैठक के नाम से एक प्रोग्राम करने की कोशिश की थी कुछ दिनों पहले, एक पोस्ट भी लगाई थी फेसबुक पे। भाई फेसबुक पे हम मिलते हैं, लेकिन जो कागज़ का ख़त लिखा जाता था उसको आधी मुलाकात कहा जाता था। फेसबुक के जो मैसेजिंग हैं, ये पोस्टें हैं, वो आधी भी नहीं होती। तो मिल के बैठ के जो मुलाकात होती है, बातचीत होती है, उसकी कोई बात ही कुछ और नहीं। बहुत शुक्रिया वक्त देने का, और आप लोग जहाँ जहाँ जो जो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को हर जगह कामयाबियाँ अता करे, आसानियाँ अता करे, और आसानियाँ फराहम करने की तौफीक अता करे। और मेरे सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। आइंदा भी मुझे मौका मिला और हिम्मत हुई तो मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि ओपन माइक सेशन है, और ये जो 2 थीम्स मैंने दी थी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। एक मसला तो जो दरपेश है वो ये कि जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं यहाँ मौजूद हैं हमारे अलमनाई में, उनकी सपोर्ट
جو نئے بچے اور جو بچے ڈپارٹمنٹ میں پڑھ رہے ہیں یا ڈپارٹمنٹ سے پڑھ کے نکل رہے ہیں ان کو ان کے ساتھ رابطہ کچھ ایک کوئی طریقہ کار ہمیں طے کر لیں اور ان کی گائیڈنس کر دیں. ایک چیز یہ, اور دوسری یہ کہ اگر اگلا جو ایلمنائی کا پروگرام ہے اس کو اس سے زیادہ بھرپور کرانے کی کوشش کی جائے تاکہ جو ہے وہ لوگوں کی اور پارٹیسپیشن بھی ہو سکے. میرا خیال ہے اس بار ہمارے پاس وقت تھوڑا تھا لوگوں کو بلانے کا, ورنہ شاید اور بھی بہت سے لوگ آ جاتے جو کہ کراچی میں موجود ہیں. تو آپ میں سے کوئی اگر کوئی بات کرنا چاہے. The reason that I came here basically, I am from Masik Global, who is the co-sponsor of this event. اور میں بیسکلی ایلمنائی ہوں DPA کا, تو وہاں کی ایک پریکٹس کلیئر کرنا چاہوں گا سنس دس از دا فرسٹ ایونٹ کہ وہاں پر ایونٹ آرگنائزرز موسٹلی ایک ہی رہتا ہے. تو اگر آپ لوگوں کو اس ایونٹ کو اور زیادہ اچھا, میں دیکھتا ہوں کہ جب ہمارا انیشیلی جو ایلمنائی ڈنرز ہوتے تھے وہ کائنڈ آف مور اور لیس سیم سائز پر ہوتے تھے, لیکن اب وہ اس سے میرے خیال سے 3-4 گنا زیادہ کا ہوتا ہے جب بھی وہ 2-3 سال کے گیپ سے ہوتا ہے. تو اس کے اندر ایک جو پریکٹس ہم لوگ رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جو ایونٹ آرگنائزرز ہیں وہ سیم رہتے ہیں تاکہ سیم لوگوں ان کے پاس کانٹیکٹ انفارمیشن ہو, ان کو پریکٹسز پتہ ہوں. نئے لوگ آئیں گے وہ نئی پریکٹسز فالو کریں گے, مے بی دوز گونا ورک اور ناٹ, آئی مین دے ول نو آفٹر دا ایونٹ. تو اگر ایونٹ آرگنائزر سیم رہیں گے جیسے ابھی تاہا اور باقی لوگ ہیں, سو اٹ ول بی ویری ہیلپ فل فار یو گائز. جسٹ اے سجیشن. تھینک یو سو مچ. بات آؤٹ کیا اور 2023 ہے, 20 سال ہو گئے. پہلا کوئی ایونٹ ہے جو ہم جو ہے وہ ہمیں آفس میں جب صبح بتا رہا تھا تو 20 سال کا وہ بتانے بھی تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا کہ اس کے بیچ میں ابھی کوئی ایونٹ ہی نہیں ہوا تھا. تو آئی تھنک جو انیشیٹو لیا گیا اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ میرے خیال سے اگر کوئی بھی ہم سے پوچھتا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر چاہے ماسٹرس کیا ہو یا بیچلرس کیا ہو کہ شاید 10-20% لوگ پاکستان میں, باقی جنرلی پاکستان سے باہر ہیں. تو ایک تو وہ سجیشن اچھا تھا کہ جیسے کہ کوئی اسپیسیفک ایک ویک ہونا چاہیے, جیسے دسمبر کے لاسٹ ویک ہو گیا یا کوئی ہم ایک سیٹ کر لیں کہ جس میں لوگ ذرا زیادہ پاکستان آئے ہوئے ہوتے ہیں. جون جولائی کی چھٹیوں میں تو اس میں ذرا بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے سے کوئی چیز اور کوئی ایک اسپیسیفک ٹائم ڈیسائڈ کر لیں 1 سال کا, اور ہر سال ایک یہ ایونٹ ہونا چاہیے. آئی تھنک ایک فرسٹ جو انیشیٹو ہے وہ اچھا انیشیٹو ہے جس نے سائم آئی تھنک اور آسم جو لوگ بھی اس میں انوالو ہیں اس میں, یعنی ہم سب کو اور جو لوگ والنٹیئر کر سکتے ہیں ان کو والنٹیئر بھی کرنا چاہیے. میں ہو گیا یا علی ہو گیا, تاکہ ایک ریگولر ایونٹ ہونا چاہیے کراچی یونیورسٹی کا. کافی ٹائم ہو گیا اور اس سے اگر ایلمنائی اسٹرانگ ہوتی ہے تو اس سے اوبیسلی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی انٹریکشن کا موقع ملتا ہے اور ایکٹیویٹیز ذرا انکریز ہوتی ہیں, لوگ وزٹ کرتے ہیں. 20 سال بعد ہم نے جو ہے وہ UBID کو وزٹ کیا, کلاسز دیکھیں, اور بھی انیشیٹیوز ہوتے ہیں, ڈونیشنز ہو جاتی ہیں جس سے اور فردر امپرومنٹ آتی ہے یونیورسٹی میں, لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک ریگولر ایونٹ ہونا چاہیے اور تھوڑی سی مارکیٹنگ بھی ہونی چاہیے, پری پلان ہونا چاہیے ٹائم اس میں, اور کچھ اسپیسیفک جو لوگ ہیں جو مشہور ہیں ان کو انوائٹ کرنا چاہیے تاکہ تھوڑی مارکیٹنگ ہو اور تھوڑے لوگوں کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ انکریز ہو. تو 3-4 لوگ جیسے ابھی مشورہ دیا گیا کہ 4-5 لوگوں کی جو ہے وہ کوئی کمیٹی ہو جائے کوئی اس طرح کی, جو کہ ایک ایونٹ کو پھر ایک اسپیسیفک ڈیٹ بنا کے پھر وہ آرگنائز کرے. جہاں تک فنڈنگ کا تعلق ہے, اوبیسلی فنڈنگ ایک امپورٹنٹ, آئی تھنک اٹس این امپورٹنٹ میٹر کہ وہ کس طرح ارینج ہوگی. اس کے لیے اوبیسلی جنرلی ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی کمیٹی ہوتی ہے تو اس کے اکاؤنٹس وغیرہ جو کہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے, تو اس میں یا تو ہمیں شروع میں ہی کچھ ڈونیشنز وغیرہ سے کوئی اس طرح کی اس سے کوئی فنڈنگ پہلے کریٹ کرنی پڑے گی تاکہ فرسٹ جو ایونٹ ہو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے. تو مگر ایک دسمبر سردیوں میں جنرلی لوگ وزٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو دسمبر کا لاسٹ ویک یا لاسٹ 15 ڈیز میں کوئی ایک اسپیسیفک دن ہمیں سیٹ کر دینا چاہیے, اسی اس میں ہوگا. وہ آئی تھنک زیادہ آئیڈیل جو ہے وہ چیز لگتی ہے. اور وہ اوبیسلی اس وقت پاکستان میں نہیں ہے تو اس لیے وہ نہیں آ سکے. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ ایسی ایفرٹس پہلے نہیں ہوئی, یہ دس از ناٹ ان دا, جیسے ہم ہمیشہ ہمیں عادت ہے نا کہنے کی کہ ان دا ہسٹری آف پاکستان, فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان, ایسا کوئی ایونٹ نہیں ہے یہ. دس ہیز بین ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ بیفور. ایک دفعہ 2008 میں ہم نے کوشش کی, ایک دفعہ 2012 میں کوشش کی, اور جیسے کہ ابھی ایک سجیشن بھی آئی اسی طرح کی کمیٹی بنائی جو کہ ایلیومنائی پہ ہی بیس کرتی تھی, یعنی ایلیومنائی ممبرز ہی اس کا پارٹ تھے, لیکن یہ کہ وہ پھر سب باہر چلے گئے.
اس کے بعد کوئی بہت زیادہ کوآرڈینیشن نہیں رہی. تو ایک سجیشن میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ اب تو آبویسلی سوشل میڈیا ہے, جب ہم تھے اس وقت اس طرح سے سوشل میڈیا نہیں تھا, تو وی ہیو اے آفیشیل پیج, ایک فیس بک پیج ہے, سوشل میڈیا ہینڈل ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس کا ہے. اگر جتنے بھی الومنائی, آئی ایم ناٹ شیور کہ سب کو پتہ بھی ہے کہ فیس بک پہ ایک آفیشیل ہینڈل ہے, اگر سب اس سے کنیکٹ ہو جائیں تو دے کین پرابلی stay updated with whatever is happening at the department, اور پھر اس کے تھرو کانٹیکٹ کرنا ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی ان لوگوں سے آسان ہوگا. اور میرا خیال ہے اس طرح کے ایونٹس کے لیے عام طور پہ جو ٹائم لائن ہوتی ہے وہ دسمبر جنوری کی ہوتی ہے, کیونکہ کافی لوگ اس وقت آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ایک میری سجیشن تھی کہ سوشل میڈیا کو ہم اگین استعمال کر لیں. واٹس ایپ کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں, کئی بنی ہوئی ہیں, یعنی وہ کمیونٹیز جو صرف یو ایس میں لوگ ہیں ان کی کئی کمیونٹیز ہیں, جو یورپ میں لوگ ہیں ان کی کئی کمیونٹیز ہیں, لیکن وہ کمیونٹیز آپس میں ہی اتنی زیادہ انگیج ہوتی ہیں کہ ان کو اپنے آپ سے باہر نکلنے کا اور ڈپارٹمنٹ سے کنیکٹ کرنے کا وقت نہیں ملتا. کچھ چیزوں کو ہمیں بھی اسٹرکچرل کرنے کی ضرورت ہے. فار انسٹنس کہ جو الومنائی ہے اس کا جو ایگزسٹنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ تعلق بنانے کی ضرورت ہے, اور جس کی وجہ سے الومنائی کی انگیجمنٹ زیادہ ہو سکتی ہے وہ یہ کہ وہ مینٹورشپ سیشنز کر سکتے ہیں, منتھلی بیسس پہ کر سکتے ہیں, ویکلی بیسس پہ ایز اینڈ وین دے آر اویلیبل کر سکتے ہیں, آن لائن کر سکتے ہیں, اگر وہ فزیکلی یہاں اویلیبل ہوں تو اس وقت کر سکتے ہیں. تو آل دیز تھنگس کین ہیپن پرووائڈیڈ کہ ہم صرف ایک دن کے علاوہ بھی سال میں ایک دن اگر اپنا تھوڑا سا ٹائم اور دے دیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے, اس کی بیٹرمنٹ کے لیے, اسٹوڈنٹ سے انگیجمنٹ کے لیے, اور پھر جب ہم آئیں الومنائی ڈنر والے دن تو وہ صرف ڈنر نہ ہو, وہ سیلیبریشن ہو اس کنٹریبیوشن کی جو ہم پورا سال میں کسی ایک دن شاید کر سکیں. تھینک یو. ایکچولی ہمارے دور میں یہ سب چیزیں ناپید تھیں, لیکن ماشاءاللہ ایک بڑا پنڈال سجا ہوا تھا, کریئر فیئر ہوا, کافی کمپنیز یہاں موجود تھیں. تو میرا خیال ہے کہ خواتین کی تعداد بڑھ گئی ہے ڈپارٹمنٹ, جو کہ خوشائند ہے. تو ان کا اوپینین چاہیے. اب آپ نے پریڈومیننٹلی زیادہ اوپینین لے لیا. بہت خوشی ہو رہی ہے آج سب کو یہاں پہ دیکھ کے, جتنے بھی آئے, لیکن جو انسرٹنٹی تھی میرے خیال سے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ نہیں آئے, کہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید ہم آئیں گے تو دھول مٹی ہوگی اور کوئی ہمیں ریسیو کرنے والا نہیں ہوگا. تو مجھے لگتا ہے ایک تو بہت اچھی ایفرٹ ہے, اور بہت لوگوں کو کنونس کر کے کھینچ کے یہاں پہ لے کے آنا ایک بہت, میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہوں. دوسری بات یہ کہ اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ چیز ریگولر ہوگی, ہم ریگولرلی ہر سال میرا کریں گے, تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے سال اس سے زیادہ لوگ ہوں گے, اور جب ہم ملیں گے تو آبویسلی کوئی نہ کوئی حل, کوئی نہ کوئی نکل ہی آئے گا, اور پھر لوگ الومنائی ڈنر کو سیریس لینے لگیں گے. ساری دنیا میں ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں. یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ 23 سال لگے ہمیں یہاں تک پہنچنے میں. ہو سکتا ہے کہ ہماری اگلی نسلیں جو ہیں ان کو یہ اتنا لمبا انتظار نہ کرنا پڑے. اور دیکھیں کہ ٹیچرز بھی مجھے ویسے کم نظر آ رہے ہیں. اچھا ہوتا کہ اگر ہمارے زمانے کے ٹیچرز آتے, صرف شاہد صاحب آئے, بہت شکریہ ان کا. اور بس یہی ہے میرا کہنا, یہ ہے کہ ریگولر ہونی چاہیے یہ چیز, ایونٹ ریگولر ہونا چاہیے. اور کوئی اتنا بڑا مشکل بات نہیں ہے. آج کل ہر آن لائن دور ہے, آن لائن سب نے پیسے دے دیے, سب آ گئے, آگے گوڈی بیگز مل گئے, اس پہ بھی بہت خوش ہوئے سب لوگ. تو ہم پارٹیسپیٹ کریں گے تو ہوتا رہے گا, اس میں کوئی اتنی بہت زیادہ سوچنے کی اور وہ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. عاصم کی بات اچھی تھی. میرا خیال یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اس طرح کا کام کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا اور ایونٹ کرانا, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک تو چیز یہ کہ رابطے ہیں, لیکن میری بات بھی شاید کچھ لوگ سنتے ہیں, اور ان میں سے کچھ یہاں ہیں, اب دوسرے لوگوں کی بات بھی لوگ سنتے ہیں. تو تھوڑا سا جب اس طرح کا کوئی کام ہو تو لوگ ایٹ لیسٹ اس طرح والنٹیئر کر لیں کہ وہ رابطہ کرنے میں ہماری مدد کر دیں گے. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ 5, 7, 8, 10 لوگ میری بات سن کے آ جائیں, اور اسی طرح اور بھی لوگ سن کے آ جائیں. جہاں تک مینٹورشپ کی بات ہے, آئی تھنک اس سلسلے میں ہمارا جو ابھی تک بہت تھوڑا سا کنٹریبیوشن ڈپارٹمنٹ کے لیے میرے خیال ہے اور بھی لوگوں نے کیا ہوگا. آج مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایک وقت تھا کہ ہم ڈانٹ کھایا کرتے تھے یہاں, اور آج اتفاق سے ہم لوگوں کو جو ہے وہ ہائر کرنے کے قابل ہو کر یہاں واپس آ گئے.
تو الحمدللہ ڈپارٹمنٹ نے اس قابل کیا. میں تو ڈپارٹمنٹ کی ڈگری کرنے کے بعد کسی اور ڈگری کے قابل نہیں رہا, تو میں نے کہا بس اب ہو گئی, بس پڑھ لیا. تو بڑی خوشی ہوئی. میں نے اپنی گروپ میں لکھا بھی کہ بھائی اچھا لگ رہا ہے. تو آپ لوگوں کو اگر جو لوگ باہر ہیں ان سے رابطے کے لیے اگر ہر بیچ کے لوگوں میں سے, جیسے 2003 والا بیچ ہے اس سے ہمارا رابطہ ہے, تو ہر بیچ میں سے لوگ اس بات کو تھوڑا سا اپنے پاس رکھ لیں. تو جو اگلا ایونٹ ہے اس کے رابطے کے لیے یہ بات پھر شروع ہو سکتی ہے. مطلب میں یہاں بات کر دوں اور پھر یہ بات آگے بڑھے ہی نہ, تہا بھی مصروف ہو جائے تو اویلیبل ہے, بھاگ رہا ہے, سب بھاگا پھر رہا ہے. یہ پلیز اس کو تھوڑا سا طے کر لیں. جیسے آصم نے کہا کہ فیس بک پیج ہے تو اس پہ بھی اگر لوگ تھوڑا سا یہ لے لیں ذمہ داری. ایک بات تو یہ تھی. دوسری چیز یہ کہ ڈپارٹمنٹ کے جو اپنے چینل ہیں, جو آپ کا جو کانٹیکٹ ہے, اس کی بھی کچھ انفارمیشن ہمیں ہے نہیں اتنی زیادہ کہ ہم کیسے, فار ایگزامپل مینٹرشپ سیشن کے لیے بھی ہم کس سے بات کریں یا کہاں ہم رابطہ کریں اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے. جو لوگ پرسنلی جانتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کو بھی تھوڑا سا اگر کچھ فارملائز کر لیا جائے. جی فرحان بھائی کو مائک دیجیے. ہیں 2008 کے, اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے. تھینکس ٹو ڈاکٹر ندیم محمود جو انہوں نے اتنا اچھا ایونٹ ارینج کرایا. ایک بات جو میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی یہاں پہ کس میڈم نے بھی ایک بات بتائی کہ ہمارے بہت سارے ایسے الم آئے ہیں جو کہ باہر ہونے کی وجہ سے اٹینڈ نہیں کر پائے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب نیکسٹ ایئر یہ ایونٹ ارینج ہو تو کچھ ایسا آپشن ضرور ہونا چاہیے کہ ویڈیو کال پہ یا کانفرنس کال پہ ان کو جو ہے وہ ہم انگیج کر سکیں. تھینک یو. FIPs کی ہم مینٹرشپ میں صحیح صاحب کرتے ہیں بڑا کام. تو جو بھی آپ نے بات کی تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اگر یہ گروپس بن جائیں گے تو ہم ایکسپیکٹ صرف یہ کر رہے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے کہ آپ ایک گروپ کی مینٹرشپ لے لیں, اور اس کو کیونکہ اب زوم اویلیبل ہے, آپ کو فزیکل آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ منتھلی ایک میٹنگ کر لیں ہمارے گروپ کے ساتھ. پوری لسٹ پچھلے 3-4 سال سے صحیح صاحب مینٹین کر رہے ہیں. اس کے آگے صرف ایک مینٹور کا نام آ جائے گا, اس کا ایک کانٹیکٹ نمبر آ جائے گا. ہم بچوں کو بولیں گے کہ آپ نے پر منتھ بیسس پہ ایک میٹنگ کرنی ہے. تو وہ اگر یہ ایکسرسائز شروع ہو جائے گی نا تو وہ بڑی اچھی ایک پازیٹیو انگیجمنٹ شروع ہو جائے گی الومنائی کی. اور یہی ہمارا سب سے بڑا موٹیو ہے جو سکسیس ہے, کہ بچے کو یہ پتا ہو کہ میں بات کس سے کر رہا ہوں. تو یہ میری جو سجیشن یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے ہم آگے لے جا سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. مگر وہی فرحان, میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر جیسے آپ نے ابھی فیس بک پیج کا کہا, تو کیا اس کے رابطے کے لیے وہی چینل استعمال کیا جائے؟ کیا وہ ڈی فیکٹو چینل ہے ڈپارٹمنٹ کا, یا کوئی کسی انڈیویجول فیس بک کا جو پیج ہے نا جی, وہ تو ایک صرف گروپس پہ ہی کام کرنا پڑے گا, یا کوئی اور, اوکے, یا کوئی ڈسکارڈ پہ کوئی چینل, واٹس ایپ از فائن, اگر وہ سلیک یوز کر لیں اس پہ کوئی چینل بنا لیں تو دیکھنا پڑے گا ہمیں اس کے اوپر. صحیح ہے. لیکن ہم اسٹارٹ ود دی واٹس ایپ گروپس, ٹھیک ہے, ایک اس پہ کمیونٹی بنا لیں. بالکل, تو وہ زیادہ بہتر آپشن رہے گا, کیونکہ جتنے لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سب یہ سب واٹس ایپ گروپ پہ آ گئے, ابھی آٹومیٹکلی آ گئے. تو ان سب کے کانٹیکٹ نمبر آ گئے ہمارے پاس. ایک گروپ کی مینٹرشپ ہم صرف اس گروپ پہ یہ فلوٹ کر دیں کہ میرے پاس جی 5 پروجیکٹ ڈیٹا سائنس کے ہیں, 5 AI کے ہیں, 5 سیکورٹی کے ہیں, 5 کسی اور فیلڈ کے ہیں. تو آپ ایک گروپ کی والنٹیز لے لیں, 2 لے لیں فار ایگزامپل, وہ ہم مینیج کر لیں گے. تو اسٹوڈنٹس کو انٹیک آپ کو ہم اسٹوڈنٹس کا لنک کریٹ کرا دیں گے آپ کے ساتھ. تو یہ ہم کر سکتے ہیں. بالکل شکریہ. بہت سیریس بات ہے, مشکل ہو گئی. اچھا, کچھ سیریس چیزیں ڈپارٹمنٹ میں ایسی رہی ہیں. میں تھوڑی سی تاریخ میں جاتا ہوں. یہ چیزیں شاید میں اگر ڈپارٹمنٹ نہیں آیا ہوتا اور میں نے یہاں پہ لوگوں سے نہیں ملا ہوتا, میں نے کبھی زندگی میں اس قسم کے مذاق جوکس سنے ہی نہیں. یہ ممکن نہیں تھا. مطلب یا تو کسی اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں شاید ہو جاتا, اس میں مجھے داخلہ نہیں ملنا تھا, تو یہی. تو ایک ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس میں جب ہم پہلے سیمسٹر میں آئے تو 180 لوگوں کا بیچ, اس وقت آئی تھنک ہمارا بیچ جو تھا 2000 میں جو لیا گیا تھا وہ کافی بڑی انٹیک, ہر طرح کے لوگ تھے. تو وہاں جی اچھا ڈاکٹر ناصر توحید آ گئے. فیکلٹی کے بہت سارے لوگوں نے کمٹ کیا تھا جوائن کرنے کا. ناصر صاحب تشریف لے آئے ہیں. بڑی صاحب کے یہاں تھوڑا سا کیا, تو میں
नासिर साहब अगर टाइम 1 मिनट स्टेज पे बुला लो सर को डायरेक्ट। आ जाएं। हाँ हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं नारायण फिर माइक पकड़े आइए प्लीज। अपनी यादें सर अपनी यादें के बाद यादें शेयर करें। हाँ बिल्कुल सर यार ये बड़ा मुश्किल काम है। अच्छी बातें करते आइए अस्सलाम बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि मैं 2005 में या पहले 2006 में जो है ना वो गुड बाय कहकर IPA चला गया था, ठीक है। तो बहरहाल अब 18 साल हो गए। आप लोगों को देख के बड़ी खुशी हुई है। मेरा ख्याल है कि 2005 के कौन से हजरात हैं, मैं ज़रा देखना चाहूँगा। अच्छा ये वो आखिरी बैच है जो मैं यहाँ चेयरमैन था, 3 के मेरे ख्याल है उधर बैठे हुए हैं, 4 के उधर बैठे हुए हैं। बहरहाल मैं इधर ही फिर रहा हूँ, बजाय यहाँ पे लंबी तकरीर करने के इंडिविजुअली मिलते रहेंगे, ठीक है। वैसे मुझे लंबी तकरीरें करने की आदत नहीं है, ठीक है। ओके थैंक यू वेरी मच। इधर बैठे मौका दिया है बोलने का। पहले क्लास में भी मेरा ही काम था ये। I also feel that I am participating as an alumni. तो ऐसे ही कुछ सजेशंस हैं, मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं, अगर वो ये समझें बेहतर तो इस पे वर्कआउट किया जा सकता है। पहले तो अगर मैं दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटीज़ को देखती हूँ तो उनका एक एलुमनाई नेटवर्क है और वो एलुमनाई नेटवर्क रजिस्टर्ड नेटवर्क है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारा कोई भी एलुमनाई एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं है। जो पहला स्टेप होना चाहिए वो एक रजिस्टर्ड एलुमनाई एसोसिएशन होनी चाहिए हमारी, और जिसका बाकायदा कोई ना कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, कोई बाकायदा इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो। फिर हमारी UBIT में कोई एक ऑफिस होना चाहिए जो एलुमनाई से रिलेटेड डेडिकेटेड हो, और वहाँ पर हम सब जैसे भी हमें टाइम मिले, मंथली, बाय मंथली या 6 महीनों में या साल में, हम वहाँ अपना एक किरदार अदा करें, जिससे ना फ़ायदा हमारे डिपार्टमेंट की जॉब प्लेसमेंट को होगा, बल्कि हमारे बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आएगी और हम कांस्टेंट बेसिस पर उसे ग्रो कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, करिकुलम अपडेशन में भी हमें बहुत मदद मिलेगी और जिससे हमारे स्टूडेंट्स को मदद मिलेगी। तो आई फील कि अगर हम इस पर वर्कआउट किया जाए, और इसमें मैं ये कर सकती हूँ कि मैं अपने आप को वॉलंटियरली कह सकती हूँ कि अगर एलुमनाई एसोसिएशन के बायलॉज बनाने हैं तो मैं उसके लिए अपने आप को वॉलंटियर कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक और शायद उसकी वजह ये भी है कि मेरा हमेशा हर बैच के आने वाले बैच के जो पहला साल होता है ना, उसका पहला कोर्स वो सालों हो गए मुझे पढ़ाते हुए, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ अभी तक। तो इस साल प्रमोशन वैसे हुआ है। इस साल प्रमोशन ये हुआ है कि अब मैं फाइनल ईयर के कोर्स, इस साल मुझे एक फाइनल ईयर का कोर्स भी दिया गया है। तो ये एक फ़ायदा। हाँ, वो काफ़ी अर्से से ऐसे ही चल रहा था कि पहले साल का पहला कोर्स, आखिरी साल का आखिरी कोर्स, नेशनल लैंग्वेज क्रॉसिंग वगैरह चलता था। कोविड वाली क्लास थी। तो अच्छा, एक कॉमन, एक छोटी सी बात मैं और आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो बड़ा कॉमन सवाल है ना कि अब स्टूडेंट कैसे आ रहे हैं, और सालों से इत्तेफाक से मैं इत्तेफाक इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है शायद अब चेंज हो जाए, लेकिन सालों से मेरा इसका जवाब भी नहीं चेंज हुआ। मैं कहता हूँ हर आने वाला बैच पिछले आने वाले बैच से थोड़ा सा ज़्यादा ज़हीन और थोड़ा सा ज़्यादा लापरवाह होता है। कॉमन बात, जो मेहनत की आदत है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है हम लोगों में। असल में ये हमारे लिए रहनुमाई प्रक्रिया भी है, और क्योंकि आप सब लोग माशाल्लाह आप खुद उस स्टेज पे हैं कि आप दूसरों को आप गाइड कर रहे होंगे यकीनन। तो मेरा ख्याल है कि ये वाला जो फैक्टर है ना, इस पर ज़रा तवज्जो देने की हमें ज़रूरत है। एज सोसाइटी हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से उन ज़हीन बच्चों को थोड़ा सा बेहतर कंसंट्रेशन के साथ, कंसंट्रेशन की तरफ उनकी तवज्जो दिला सकें। तो कहने की बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मेरी मुलाकात क्योंकि बहुत सारे लोगों से होती रहती है,
میرے خیال سے اس وقت اتنا ہی کہنا کافی ہے. تو تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کی محبتوں کا شکریہ, آپ کی عزت کا شکریہ, بہت بہت شکریہ. یا پھر ہم وہی باتیں کریں کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہو رہی تھی کہ کس طرح سے ہوگا اور یہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا. اتنی سیریس باتیں کرنے کے لیے اگر ہم لوگوں کو جمع ہونا تو پھر نہیں ہوتا. تو یہ میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا, میں جب اس کا پتہ چلا تھا مجھے ایلومنائی ڈنر کا, تو پہلی بات تو یہ کہ آج تک کے جو بھی ہوتا رہا ہے ایلومنائی کے نام پہ, میں کھڑا ہی ہو جاتا ہوں. اچھا, تو ایلومنائی کے نام پہ آج تک جو بھی ہوتا رہا ہے, عاصم میرے ساتھ عاصم کلیم ہوتے ہیں, انہوں نے بڑا اچھا اس کا احاطہ کیا ہے کہ آج تک جو کچھ ہوتا رہا وہ ایلومنائی ڈنر نہیں ہے بلکہ المیاء بی ایس. تو المیاء بی ایس کے لیے ہم لوگ جمع اگر ہو سکتے ہیں تو پھر انشاءاللہ المیاء کے لیے ہو ہی جائیں گے. تو مجھے صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم یو بی آئی ٹی کی المیاء میں شاید ٹیکنیکلی شامل ہیں بھی نہیں. ہم لوگ جہاں پہ ہماری جو المیاء ہماری تو ڈی سی ایس وہ سامنے پرانی بلڈنگ ہے, تو اس بلڈنگ میں ہم آتے تھے, اس بلڈنگ میں ہم نے انٹرویو دیے, اس بلڈنگ میں ہماری جو ہے وہ ساری پرانی ہو نہیں سکتی, باقی ساری باتیں ہو نہیں سکتی. تو AS 400 کا جو سسٹم تھا وہاں پہ وہ ماشاءاللہ بوٹ ہونے میں تقریباً 25 منٹ لیتا تھا, اور اس کے بعد باقی جو 25 منٹ ہوتے تھے مس کی باتوں میں نکل جاتے تھے. اس کے بعد جو 25 منٹ ہوتے تھے وہ سکھانے میں نکل جاتے تھے, ایک کلاس ختم ہو جاتی تھی. تو اب ہماری یعنی ایلومنائی کا جہاں پہ بھی تذکرہ ہوتا ہے, ایلومنائی کے دو کام ہوتے ہیں. ایلومنائی کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹس اس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ موجود ہیں اور جتنے بچے پڑھ رہے ہیں ڈپارٹمنٹ میں, ان بچوں کو نوکری پہ لگانا, صحیح ہے, اور جس نوکری پر وہ خود ہیں اس نوکری کے بارے میں بتانا. ٹھیک ہے, تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں. میں اور عاصم جو ہے ہم لوگ میں اور عاصم اس وقت عاصم کلیم میرے ساتھ ہیں. ہم لوگ ہماری کمپنی اومکس ٹیکنالوجیز, ہم لوگ جس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم لوگ ٹریڈنگ سسٹمز پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ مائک جو ہے وہ دھوکہ دے, صحیح ہے, پکڑا ہوا صحیح نہیں ہے. تو جس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا, ہمارا جو پہلا بیچ تھا نا, جو ہمارا سیکنڈ بیچ تھا, ایکچولی ہمارا بیچ جو تھا وہ سیکنڈ بیچ تھا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کا, ڈی سی ایس کا, بی ایس جو بیچ تھا ہمارا. پاس آؤٹ ہم ہو رہے تھے 2000 میں, اور ہم نے جو ہے اس کے اوپر جو بی ایس 2000 تھا, ہم نے بی ایس 2000 کے اوپر قبضہ کر لیا. حالانکہ بعد والے جو 2000 کا بیچ تھا وہ بہت روتے رہے اس بارے میں. سے پہلے ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ پکڑوں کے اندر, ایک تیل کے اندر جو ہے نا ایک تھوڑا سا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے کہ تیل گرم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو ہمارے سینئرز ہوتے ہیں ان کی مثال اس طرح کی تھی, غائب ہو گئے سارے. تو پہلا بیچ ہمارا ہی تھا جس نے جو ہے وہ ایک طرح سے بی ایس کا نام, ٹو پٹ بی ایس آن دا میپ, ہم ہی لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ میچز میں جا جا کے جو ہے وہ اور میڈلز, برانز میڈلز حاصل کیے, لیکن کچھ ضرور حاصل کیے. یعنی ایسا ضرور تھا کہ پہلی دفعہ لوگوں کو پتہ چلا کہ یار کراچی یونیورسٹی میں بی ایس اپنا کمپیوٹر سائنس کے ڈپارٹمنٹ بھی ہے. تو ہمارا جو ہے وہ ہاکی کے اندر بھی ہماری ٹیم آئی, پھر ہماری کرکٹ میں بھی ٹیم آئی. ہم سے جونیئر تھے وہ اور اچھے تھے, اور ان سے زیادہ جونیئر تھے وہ اور اچھے تھے. تو میں ابھی یاد کر رہا تھا, ابھی والا جو ڈنر ہے آج کا, اس سے میں یاد کر رہا تھا کہ جو ہمارا اینول ڈنر تھا, فرسٹ اینول ڈنر کی مثال ایگزیکٹلی اسی طرح تھی کہ کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد اگلا جو اینول ڈنر تھا وہ اور اچھا ہوا, اس سے اگلا اینول ڈنر تھا وہ اور اچھا ہوا. اس میں اور بھی کئی معاملات تھے. کے ڈی لان میں ہو رہا تھا, کے ڈی لان میں, جی یاد ہوگا. جی. تو آپ لوگ جو ہے وہ سارے, آپ لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جی پی اے کے مسائل کیا ہوتے ہیں, سی جی پی اے کیا چیز ہوتی ہے. آپ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ اگر جو ہے وہ سبجیکٹ کے اندر ٹیچر نے آپ کو پاس کر دیا تو آپ ایکچولی فیل ہو گئے. ہم اپنے ٹیچر, ہمارے بہت سارے ایسے تھے جن کو جو ہے وہ پاسنگ مارکس مل گئے تھے 40. ہمارے ٹیچر نے کہا تم لوگ پاس ہو گئے. ہم نے کہا سر ہم پاس نہیں ہو, ہمیں 50 چاہیے پاس ہونے کے لیے. تو اس زمانے میں ٹیچرس کی بھی اتنی زیادہ جو ہے وہ ایک طرح سے سمجھ لیں ٹریننگ نہیں تھی. تو باقاعدہ پیچھے پڑھ کے کبھی ہم جو ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ جا رہے ہیں, کبھی اس ڈپارٹمنٹ جا رہے ہیں کہ سر آپ ہمیں تک کم از کم جو ہے سر اتنے تو دے دیں. اچھا 60 نہیں دیں, 61 دے دیں, اچھا یہ نہیں دیں, اتنے دے دیں. اور وہ اس جی پی اے کو بھی ہم نے جو ہے وہ پھر اس جی پی اے کے بھی ہم نے مسائل ایسے بھگتے ہیں کہ کسی کے اگر 68 آ گئے تو وہ بھی 2 ہے, اور اگر کسی کے 71 آ گئے تو کسی کے اگر 60 آ گئے تو وہ بھی 2 ہے. اچھا فارمیسی کا تو ہمیں کوئی ٹیچر نہیں پڑھاتا تھا, پھر آپ فارمیسی کیوں جاتے تھے؟ ہم لوگ فارمیسی, یار وہاں کے پکوڑے بہت اچھے ہوتے ہیں. پکوڑے بار بار آ جاتے ہیں, یقین کریں. فارمیسی میں 2 چیزیں بہت اچھی ہوتی تھی بھائی, ایک فوٹو اسٹیٹ بہت اچھی ہوتی تھی, اور ایک دوسری چیز. تو
یہ بس جو میرا گزارش تھی وہ یہ تھی کہ بھائی دیکھیں ہم یہاں پر آج ملیں اور اس کا جو ہمارا ریلیشن ہے اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میں، حالانکہ اس بلڈنگ کے ساتھ میں ہمارا ریلیشن نہیں ہے، لیکن جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، جو ادارہ ہوتا ہے وہ اینٹ پتھر گارے کا نہیں ہوتا، جو ادارہ ہوتا ہے وہ اس کے لوگوں سے بنتا ہے۔ تو جب تک کہ ہم لوگ اس کے ساتھ ملتے رہیں گے، ایکچولی میں اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، یہاں پہ میں ابھی ان لوگوں سے یہ کہتے کہ 250 لوگ بھی جمع ہو گئے واقعی تو مجھے بڑی حیرت ہو، تو ماشاء اللہ میں گنتی کو اپنی کر دوں گا تو 250 لگ رہے ہیں مجھے یہاں پہ، اور بہت اچھی گیدرنگ ہے۔ میں اس ایفرٹ کو یعنی جو ماشاء اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں نے جتنے بھی ان سب نے ایفرٹ کی ہے، بہت کمینڈیبل ایفرٹ ہے۔ ہم لوگ اگر نہیں کر سکے تو اس کی بہت ساری وجوہات کے اندر سے وجہ یہ بھی تھی کہ ہم لوگ ہمارے زمانے میں ہم تو ماشاء اللہ اپنی ابھی بھی ہم اپنی جاب نہیں سمجھا سکتے لوگوں کو کہ ہم جاب کیا کرتے ہیں، اس زمانے میں نوکری ملتی نہیں۔ تو یہ چیز جو ایلومنائی کا فائدہ ہے، یہاں پہ ایلومنائی کے ملتے رہنے کا ایک فائدہ جو ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اسی گزارش کریں۔ تھینک یو سو مچ فراز بھائی۔ اور فراز بھائی اومکس ٹیکنالوجیز کا انہوں نے ذکر کیا، ون آف دا کمپنیز دیٹ ہیو بین فارمڈ and founded by the graduates of Department of Computer Science. Not only that, آج جس ابھی تھوڑی دیر پہلے سائن نے بات کی کیریئر فیسٹ کی، جہاں پہ 30 سے زیادہ کمپنیز تھیں اپنے اسٹالز جنہوں نے لگائے ہوئے تھے، آپ کو بتاتا چلوں کہ 15 سے زیادہ کمپنیز اس میں سے ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس کے اپنے گریجویٹس کی تھیں، اینڈ دے آر ورکنگ ایٹ ٹاپ لیول۔ دے ہیو اگین چھوٹی سے چھوٹی کمپنی جو آج یہاں پہ تھی ان کے پاس نمبر آف امپلائیز 100 سے زیادہ ہیں، تو دے آر آپریٹنگ ایٹ دیٹ لیول۔ الحمدللہ کچھ دن پہلے جاپنیز ایک کمپنی جنہوں نے بلاک چین میں کام کرنے والی 30 ورلڈ وائڈ کمپنیز کے نام شائع کیے، اس میں سے 3 کمپنیز ہمارے ڈپارٹمنٹ کے گریجویٹس کی کمپنیز تھیں، اینڈ دے آر ورکنگ ایٹ دیٹ لیول۔ تو نوکری اور ان چیزوں کے مسائل نہیں ہیں، ہم سب کو یہ بات پتہ ہے کہ کس قدر ڈیمانڈ ہے کمپیوٹر سائنس گریجویٹس کی، بٹ ہمیں مل کے رہنا ہے، اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو، ہم سب لوگوں کو ذرا جیل کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے ہمارا تعلق بہتر ہو، اس کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوں اور ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو کہ ایک ڈومین میں کام کرتی ہیں جو کسی دوسری ڈومین میں کام نہیں کرتی، پروجیکٹ ان کے پاس آتا ہے لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ اپنے ہی کسی گریجویٹ کو جس کی کمپنی ہے اسی ڈومین میں کام کر رہی ہو، ہمارا تعلق آپس میں اسٹرانگ ہوگا تو ہم ایز اے کمیونٹی اسٹرانگ ہو سکیں گے۔ بیگ صاحب کے برابر میں عاصم صاحب بیٹھے ہیں، اگر آپ کچھ بات کرنا چاہیں عاصم۔ آج سب لوگ بہت خوش ہیں کہ بڑے عرصے کے بعد ایسی ایک گیدرنگ ملی ہے جہاں ہم سب لوگ جمع ہوئے ہیں اور اپنی پرانی جتنی بھی یادیں ہیں اس کو ریکال بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے اساتذہ بھی یہاں موجود ہیں۔ اس گیدرنگ کا جو مقصد تھا اس میں سے کچھ چیزیں آپ نے آلریڈی بیان کر دی ہیں مختلف لوگوں نے۔ ایک تو کنٹینیوٹی ہے، یعنی ایلومنائی کو جوڑ کے رکھنا، اور ایک کنٹینیوٹی ہونی چاہیے اس پروسیس میں، تاکہ اگر ہم اس ایونٹ کو ایک دفعہ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایونٹ پھر اس کی کنٹینیوٹی بریک ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ایک تو ہمارا پلیج یہ ہے کہ یہ جو ایک فائنل ہمارا آج جیسے آج کا ایونٹ ہے اس کو تو ہم کنٹینیوس رکھیں گے ایوری ایئر ڈپارٹمنٹ میں، اور یہ چلتا رہے گا۔ اچھا، یہ تو ایک چیز ہے جو ہم ڈپارٹمنٹ میں یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ باتیں ہوئی ہیں اگر میں کوئی سم اپ کروں ایلومنائی کے حوالے سے، تو ایلومنائی کی ہمیں بہت ضرورت رہتی ہے، کیونکہ جب ہم اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں، انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں بیٹرمنٹ کے لیے بھی بہت سارے اسٹیپس لینے، اور ماشاءاللہ آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں اور بڑی پوزیشنز پہ ہیں اور انڈسٹری میں بھی ہیں، ریلیٹڈ ہیں، تو آپ لوگوں کی جو سجیشنز ہوں گی ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، جیسے بات ہوئی مینٹورشپ کے لیے، ہم نے ایک پروگرام انیشیٹ کیا ہے لاسٹ ایئر، and that is a mentorship program for final year project۔ تو ہم نے اس کے لیے والنٹیئر کیا تھا اپنے ایلومنائی کو، اور میرا خیال ہے 15 سے 16 ایلومنائی نے اس پروگرام کے لیے والنٹیئر کیا، اور انہوں نے 2 سال کے جو پروجیکٹس تھے اس میں کنٹینیوٹی میں انہوں نے مینٹور کیا اسٹوڈنٹس کو، اور اس کے بڑے اچھے ریزلٹس ہمیں ملے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کنٹینیوٹی بھی رہے، اور ایلومنائی میں جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں جو سن رہے ہیں وہ اس میں شامل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ جیسے بات ہو رہی تھی، ایلومنائی ہماری بہت پارٹیسپیٹ کر رہی ہے اسکالرشپس کے لیے، اسٹوڈنٹس کی اسکالرشپس کے لیے، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پروگرام کو بھی نا ایک فارمل اسٹرکچر پروگرام میں کنورٹ کریں،
تاکہ ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ جو اپنی تعلیم یہاں پہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اور آبویسلی ہم ان کو اسکالرشپ فیسلٹی دے سکتے ہیں. اور الحمدللہ میں سر کو بتانا چاہوں گا کہ تقریباً 25 سے 30 اسٹوڈنٹس کو ہماری ایلومنائی اسکالرشپ دے رہی ہے, جو یہاں پر بھی ہیں, کراچی میں بھی ہیں اور ملک سے باہر ہیں. کافی سارے ایسے اسٹوڈنٹ جو ملک سے باہر ہیں اور وہ یہ اسکالرشپ دے رہے ہیں. میرا خیال ہے اس کی تعداد میرا خیال ہے 50 کے قریب پہنچ چکی ہے اور اس کو بھی ہمیں کنٹینیو رکھنا ہے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ جیسے کسی نے ایک آئیڈیا دیا, بڑا اچھا آئیڈیا تھا میرے خیال ہے ڈپارٹمنٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن کے یہاں پہ کوئی صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ کنٹینیوٹی کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگ کنٹینیو کریں اور کوشش کریں کہ ہر دفعہ ٹیم میں کچھ لوگوں کو ایڈ کریں. تو آئی تھنک جیسے سائم نے اس دفعہ اس چیز کو دیکھا اور اس کے ساتھ دہا نے بھی کام کیا, تو ہم کوشش کریں گے کہ ایسی ایک ٹیم بنائیں جو کنٹینیوٹی میں اس ایفرٹس کو لے کر چلے. تو ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس کے بہاف پہ, اپنی فیکلٹی کے بہاف پہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لے کر آئے اور انشاءاللہ یہ چیز اب آگے فیوچر میں چلتی رہے گی. تھینک یو سو مچ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ظفر زیادی صاحب اور فرسٹ وائس چانسلر when I was a lecturer تو بڑا لنگر کا اہتمام ہوا تھا اور کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد I remember 2013 ڈاکٹر محمد کیسر was the وائس چانسلر, انہوں نے بھی اس کو اسی طریقے سے کوشش کی. بٹ میرا اپنا ایکسپیرینس ڈفرینٹ تھا. ایز اے فیکلٹی ممبر آف پبلک ایڈمنسٹریشن ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹل لیول کو المنائی گیدرنگ کو آرگنائز کیا. وی اسٹارٹڈ آور جرنی وے بیک ان 2006. 2006 کے بعد when I became the vice chairperson of the department, تو ہم نے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ اب جو المنائی گیدرنگ ہوتی ہے وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں کریں گے. We will organize this gathering within the premises of Department of Public Administration. So وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ ہماری annual gathering ہوتی رہتی ہے سالانہ بنیادوں پر اور gradually جو اس کی تعداد ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. Because we talk about 54 departments of University of Karachi. ان کو کنیکٹ کرنا ایک سینٹرلائز باڈی کا کام نہیں ہو سکتا. And if I put 54 different departments connecting with the alumni, اس کا رزلٹ مجھے زیادہ بہتر ملا. So اس وقت کراچی یونیورسٹی کے اندر ایٹ لیسٹ 20 ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جو کہ سالانہ alumni گیدرنگ کرتے ہیں, اپنے گریجویٹ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور وہ گریجویٹ جو ہے آپ کو ہیلپ بھی کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے لیے. ایک بات پر سوال یہ ہے کہ alumni جب چلے جاتے ہیں تو آتے کیوں نہیں ہیں آپ کے پاس یا میرے پاس؟ ٹھیک ہے, طلب بات کروں گا کیونکہ ہم تقسیم ہیں ایز اے فیکلٹی. جب میں المنائی کرتا تھا تو میں ایسے ہی لوگوں کو بلاتا تھا جو مجھ سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. جو دوسرے بلاک میں رکھتا تھا اس کو میں سائٹ پہ کر دیتا تھا. ایک بات ہو گئی. دوسری بات, آپ اپنے فارمر اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس طریقے سے کنیکشن نہیں رکھتے جس طریقے سے آپ کو رکھنا چاہیے. وہ کنیکشن رکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے, give them respect. مانگ بعد میں لینا, عزت پہلے دے دو. So I don't know about your experience. This is my personal experience, right? So why I am appreciating chairperson of the department, because aaj aapka pehla alumni gathering hai and I consider it as a success. Once you take one step, it's about second, third and you reach your destiny. So jitne bhi log aaye hain, I am very thankful. aap sab tashrif lekar aaye. اس قوم کا المیہ ایک ہے. وقت ہم بہت آسانی سے ضائع کر دیتے ہیں, وقت ہم پروڈکٹیو ٹائم پہ نہیں دیتے, بٹ یو آر ناٹ ون آف دیم. اب مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنا وقت اس ایونٹ کے لیے تھوڑا سا اسپیئر کیا, جس سے آپ اپنے فارمر اسٹوڈنٹ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, آپ اپنی فیکلٹی ممبر سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اور آخری میں جو الومنائی ہوتی ہے ان کو صرف ایک ایڈوائز کرتا ہوں, آپ جس جگہ پہ بھی پہنچ جائیں, یور آئیڈینٹی از UBIT.
encourage your graduate. यहाँ पे UBIT के एक प्रोफेसर भी बैठे हुए हैं, आजकल IBA में होते हैं, तो IBA ने कोई तोप नहीं मारा है, ठीक है? मैं समझता हूँ कि हमारे ग्रेजुएट उनसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, उनका एटीट्यूड IBA के ग्रेजुएट से बेहतर होता है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि हम जिस जगह पे पहुंच जाते हैं हम अपने ग्रेजुएट को इनकरेज नहीं करते। सो अगर आपके अंदर ये स्पिरिट हो कि यू हैव टू इनकरेज, यू हैव टू मोटिवेट योर ग्रेजुएट, ठीक है? मैं कहता हूं कि आप पूरा 10 को 20 को 10 ना करें, 19 को 20 जरूर कर दें, बिकॉज दे आर योर ग्रेजुएट। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। सारी सच्ची बातें थी और ऑब्वियसली हम सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए और हम इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए ही आज यहाँ जमा हुए हैं। आप सब लोगों, डॉक्टर अनिला अंबर मलिक भी मौजूद हैं, वो भी आज बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे रहे होंगे, उनको भी साइकोलॉजी डॉक्टर अनिला अंबर मलिक ने पढ़ाया, तो वो भी यहाँ मौजूद हैं। यकीनन आपके स्टूडेंट्स भी होंगे मैडम, और आपको देख के यकीनन आपको देख के बहुत खुश होंगे। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि कई ऐसे असातिज़ा ने जो कि डिपार्टमेंट के हैं, हमने काफ़ी बात कर ली, कुछ जो एल्यूमिनाई हमारी है वो ज़रा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर ले। मैं देख रहा हूँ यहाँ अब्दुल्ला भाई बैठे हैं और बेग साहब बैठे हुए हैं, बॉस आसिम साहब बैठे हैं। अगर कुछ गुफ्तगू आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दें। कुछ बच्चे यहाँ आए हुए हैं जो कि ज़रा नए हैं, आप जितने पुराने नहीं हैं, आप लोग माशाल्लाह आप लोग बहुत पुराने हो गए हैं, कोई 24 साल 25 साल आपको गए हुए हो गए। तो ज़रा अपने बारे में थोड़ा सा बता दें, आपने क्या किया, आपका ग्रेजुएशन करने के बाद आपकी जर्नी कैसे रही और ये क्या करें हम। चौड़ा इन्होंने जो है वो तकरीर करी है, तो कुछ ज़रूरत रह तो नहीं जाती है आगे बात को आगे बढ़ाने की, लेकिन फिर भी BS 2000 के बैच से BS से हमने जो है वो बहुत कुछ सीखा, और कैसे जो है वो हमने आखिरी 2 दिन में 4 दोस्तों के साथ पढ़ के पेपर निकालना है। ये सबसे जो ज़्यादा चीज़ अच्छी मैंने सीखी BS में वो ये थी कि कैसे जो है वो मेहनत करनी है और आखिरी हफ्ते में पढ़ के जो है वो पेपर निकालना है। और सारे पूरे सेमेस्टर भी खैर बहरहाल पढ़ते थे, कुछ ना कुछ क्लास में तो कम से कम आते ही थे पाबंदी से। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अलमनाई के को अच्छा करने के लिए बहुत सारी बातें की हैं, सब बहुत अच्छे मशवरे हैं। मैं ये मशवरा दूंगा कि हर बैच से जो है ना वो एक रिप्रेजेंटेटिव हो और उनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जाए। बताइए कि बहुत बड़ा ग्रुप हो जाता है ना, तो उसको मैनेज करना और बहुत सारे लोगों की बातें सुनना जो है ना उसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कितने बैच हैं, 20-22 बैच हैं, फिर प्लस MCS के, तो 50-60 लोगों का भी एक ग्रुप बन जाए तो वो इनफ है। और हर रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी हो कि वो अपनी क्लास को लेके आए एलमनाई में और पार्टिसिपेट करे इवेंट्स में, और नए आने वाले स्टूडेंट्स, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स की हेल्प करे, उनकी मेंटरशिप करे। तो ये बहुत अच्छा इवेंट है। आज बहुत खुशी हुई इतने सारे लोगों को यहाँ पे देख के। अपने से ज़्यादातर जूनियर ही हैं, तकरीबन सारे ही जूनियर ही हैं अपने बैच के, तो इनको बहुत देख के खुशी हुई। और ये होना चाहिए सिलसिला। तहा जिसकी बहुत एफ़र्ट्स हैं और साइम बहुत एफ़र्ट्स हैं, जिन लोगों की भी बहुत एफ़र्ट्स हैं, बहुत शुक्रिया है इनका। और प्लीज़ इसको कंटिन्यू कीजिएगा, और हमसे कोई मदद दरकार हो इंशाल्लाह ताला तो याद रखिएगा। BS 2000 बैच, ठीक है। स्पॉन्सरशिप की भी जी, स्पॉन्सरशिप